اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے مقصد کی یہ دوسری قسط ہے۔ اس میں دنیا کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو بدامنی کے وہ قریب جا کر طرح طرح کی جنگیں اس پر مسلط ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ سارے حالات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے وہاں جہاں سے ختم کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس اسلام کے دور آخرین میں یہ جماعت اللہ کی طرف سے عالمگیر سطح پر قائم ہوئی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر آج اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور کوئی جماعت نہیں، یہ عالمگیر سطح پر ایک جماعت احمدیہ ہے جو اپنی مقصد پیدائش کو بھی جانتی ہے، اس کے مقصد اور مدعا کیا ہے، دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کا یہ پیغام ساری دنیا میں بھی دے رہی ہے۔ کسی کو اسلام کی فکر نہیں، اسلام کے نعروں کی فکر ہے، ختم نبوت کی اہمیت کی ضرورت نہیں، ختم نبوت کے اہم نعروں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کسی جگہ خلافت نہیں، صرف ایک وہ واحد جماعت ہے، جماعت احمدیہ عالمگیر، جن کے پاس نظام خلافت بھی جاری ہے، خلافت کی وحدت بھی جاری ہے، جماعت نظام جماعت بھی ہے جو عفیت کا آثار ہے۔ دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک جماعت جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی، 72 فرقوں میں سے وہ ایک جماعت ہے، وہ جنتی ہوگی جو میری دین کے اوپر کرے گی اور خلافت قائم ہوگی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ عالمگیر یہ نظام قائم رکھے ہوئے، خلافت کا نظام، جو ترس رہے ہیں اس نظام کو۔ باقی سب مسلمان انتشار کا شکار ہیں۔ مسیح محمدی کی واحد وہ جماعت ہے جو جانتی ہے کہ دنیا کی بقا اور رب کو پہچاننے میں اور خلافت کی اطاعت میں ہے، جبکہ نظام خلافت سے باہر مسلمانوں کی انتہائی زوال حالت منہ بولتا ثبوت ہے۔ اندھا بھی جو ہے اس کو بھی یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، دنیا تو سب جانتی ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی وحدت کیا ہے، اسلام کی خلافت کیا ہے، یہ نظام جماعت کیا ہے، یہ کون سا ساری دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں۔ مسیح محمدی کے منکرین مسلمان غیر مذاہب کی طرح شیطان کی گود میں جا پڑے ہیں۔ یہ امتیں تھے، یہ مسلمہ تھی، اس کا نام تھا خیر الامت تھا۔ یہ مسیح محمدی کا انکار کیا انہوں نے، یہ غیر مذاہب کی طرح شیطان کی گود میں جا پڑے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے ہیں، وہ اپنے مقصد کو بھی بھول چکے ہیں۔
اپنی مقصد حیات کو بھی بھول چکے ہیں، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا. اب بلکہ اب تو وہ اس فہم کا ادراک بھی نہیں رہا انہیں کہ جماعت احمدیہ اس مقصد کو جانتی ہے. خلافت کے اتباع اس مقصد کے حضور کے لیے کوشاں ہے. یہ خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے، یہ کہ اپنی سیاست یا اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے جماعت نہیں ہے. آخری زمانے میں وسلم کی پیشہ گوئیوں کے مطابق جس مسیح محمدی موعود نے آنا تھا، آ کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا تھا. آپ کا نے یہ دعویٰ فرمایا، جس مسیح اور مہدی نے آنا تھا وہ تو میں ہی ہوں فرمایا. اب کہاں سے تلاش کرو آسمان والے مسیح کو؟ اور دعوے کی سچائی میں آپ نے بے شمار پیشگوئیوں کو جو بڑے بڑے نشان ہوئے پوری بھی ہوگی، جو نظام عالم کے متعلق تھی، جنگوں کے متعلق تھی. ان جنگوں میں سے غلبہ اسلام کا پیشن گوئی آخری پیشن گوئی ہے، وہ بھی اس کے بھی اثار نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دم غلبہ اسلام ہو جائے، کہ اس کے دنیا کے اندر اثار نظر آ رہے ہیں. ان دلائل کی بھی پیشن گوئیاں تھیں جو آئے ہیں، جو آ رہے ہیں. ان مصاب کی بھی پیشن گوئیاں تھیں جو امت مسلمان کو درپیش ہیں. اور تعاون کی بھی پیشگوئی تھی، اور دیسر پر پیشگوئی تھی. تعاون کی ہلاکت کس قسم کی ہوگی؟ اس زمانے میں پنجاب میں اور ہندوستان میں پھر وہ تعاون پھیلتی گئی. اور آج کی تعاون پھر آن سلم نے فرمایا تھا ایک نئی قسم کی تعاون ہوگی، وہ اس کا نام ایڈ کی شکل میں آئے گی. وہ تو امریکہ سے شروع ہوئی، بر اعظم افریقہ کو لے لیا اور دنیا یورپ کو لے لیا اس پیشن گوئی نے، اور ہندوستان میں کثرت سے ایڈ، اور پھر پاکستان اب، اور جو بچی ہوئی تھی کچھ مسلم کنٹری، وہ بھی اس میں زد میں آ گئی. ایڈ کا معمولی چیز تو نہیں. پھر ایک عظیم نشانی اندھا جو ہے نا، اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اور آن سلم کا ذلی طور پر وہ نبی ہے جو ختم نبوت کو توڑ کر نہیں آیا، آن سلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق آیا ہے. اس زمانے میں، اس زمانے کے مفاسد کے بالمقابل خلافت محمدیہ کو پھر پیش کرنے کے لیے آئے دنیا میں، غلبہ اسلام کے لیے آئے. ایک عظیم پھر نشانی ہے چاند اور سورج کا خاص تاریخوں میں گرہن لگنا. اب یہ تو اندر کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، ہر پیشن گوئی پوری ہو گئی. یہ پہلے کبھی کسی کو نشانی نہیں ملی ہے، اور ایسا یہ نشان ظاہر ہوا کہ مسیح مہدی کی تائید میں نشان ظاہر ہوئے، اور مولوی پیٹ اٹھے. ہائے اب تو مرزا غلام احمد قادری مسیح موعود نے اب تو آسمان سے بھی اس کی شہادت آ گئی، اور زمینی شہادتیں بے شمار ہیں، اب اس کی تفصیل نہیں ہے. اور کون سا نبی چاہیے انہیں جو ان کی ختم نبوت کو قائم رکھے، جو بنائی ہوئی انہوں نے. اب یہ 1400 سال اس کا 2000 سال اس بھی گزر گئے ہیں، وہ ابھی نہیں آیا. جو کہ اسرائیل کا نبی تھا، انہوں نے وسلم کی پیشن گوئیاں کی بائبل میں، انجیل میں بھی، اور انجیل میں یہ پیشن گوئی آنے والے مسیح کی بھی پیشن گوئی ہے، وسلم کی بھی پیشن گوئی ہے. یہ سب مسیح موت کی تائید میں نشان ظاہر ہو رہے ہیں. تو اگر یہ امت محمدیہ اپنی امان چاہتی ہے تو فرمایا آنے والا مسیح موعود میں ہی ہوں. اگر اپنی ایمان چاہتے ہو میری افیت کے اثار میں داخل ہو جاؤ،
عقل رکھنے والے اور سوچنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ احمدی خوش قسمت ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس معمور کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اسلام کا پیغام معمور زمانہ کا جو پیغام تھا مسیح محمدی کا علیہ السلام کا، آپ نے ساری دنیا میں لے کر اٹھے، دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ جماعتیں اسے خلافت نے بھی خلافت کی تائید میں خدا کی توحید دنیا میں قائم ہو اور اعظم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا یہ احمدیت کا جھنڈا ہے، یہ احمدیت حقیقی اسلام کا جھنڈا ہے۔ بار بار قرآن میں یہ کی پیشن گوئیاں بتائی گئی۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ ہم نے اس کام میں ذرا کوشش کر کے ثواب کمانا ہے۔ اشاعت اسلام کی مہم جاری ہے ساری دنیا میں، باتیں کرنی آسان ہے، ہمارا صرف نام لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سعید فطرت، یہ خلیفۃ المسیح خامس فرما رہے ہیں، سعید فطرت لوگوں کو توحید پر قائم کرتے ہوئے آن وسلم کی امت میں شامل ہو کر دنیا کے کناروں تک پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ وہ جو الہام تھا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک۔ اندھے جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنے مشن ہیں دنیا میں، کناروں تک یہ جماعت پہنچ چکی ہے اور ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، سوائے پاکستان میں بدخوئی الزام تراشی کا، اس پر الزام تراشی ہو رہی ہے اور یہ دنیا کے کناروں تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھے پیغام پھیلا رہے ہیں گند کا، غلاظت کا، کرپشن کا۔ جو ان کے اوپر آ رہے ہیں الزام، خود یہ بھی دلیل ہے اور تائید ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت، غریب جماعت کے پاس نہ تیل کی دولت ہے نہ دوسرے دنیاوی وسائل ہیں۔ یہ جماعت سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج کی دنیا میں کے ماڈرن ذرائع وسائل استعمال کر کے عالمی سطح پر تبلیغ کی جا سکتی۔ یہ وہ پیشن گوئیوں کی برکت ہے اور خدا کی تائید اور آن وسلم کی پیشگوئیوں کی برکت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ حضور انور فرما رہے ہیں کہ وہ ایک نشان کے ساتھ پورا ہوتا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرمودہ خطاب جو ہے 19 اپریل 2007 کا اسلام کی نشست ثانیہ کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور سے ہوا۔ وہ اسلام تو بالکل زمین دوز ہو چکا تھا، اس قدر زوال تھا۔ دنیا کی قومیں جو تھی، عیسائیت، ہندوازم اور دیگر مذاہب اسلام پر مسلط تھے، ان کو منہ چھپانے کی مسلمان کو جگہ نہیں مل رہی تھی دنیا میں۔ آپ کے خلفاء کرام کی قیادت میں اسلام کا حیات آفرین پیغام گو زمین کے کناروں تک پہنچ چکا تھا، مگر آج کی دنیا پھر سے ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہر طرف بے انصافی، نفسا نفسی، دنیا طلبی، مادہ پرستی کا دور نظر آ رہا ہے۔ معمور زمانہ نے اس زمانے کے خطرات اور وباؤں اور شرور سے محفوظ رہنے کے آپ کو دنیا کو تنبیہ فرمائی تھی۔ مسیح موعود نے فرمایا، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں ہوں عافیت کا آثار۔ ظلمت ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے، دنیا میں تبلیغ پھیل رہی ہے، خدا کا پیغام پہنچ رہا ہے، خدا کی معرفت دنیا کو دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بڑے زور شور سے بہہ رہا ہے اس سے بالمقابل، اور اس کا کوئی جو دہریت کا جو زور شور سے یہ سیلاب بہہ رہا ہے، اس کامل تدارک کے بغیر اس کی مسلمان کو نجات میں کامل تدارک اسلام کی تعلیم کے اندر ہے۔ بس حضرت مسیح موعود نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے۔ بس بغیر کامل معرفت کے کوئی فرضی خدا پر ایمان
لانا اور گناہ سے روکنا، یہ گناہ کا سیلاب ایک آئے ہوئے ہے، اس سے کوئی بھی پاکیزگی کسی کی باقی نہیں رہ سکتی۔ آج ظلمت گمراہی کے اس دور میں زندہ خدا کا وجود دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکا ہے۔ کم و بیش 7 ارب کی آبادی دنیا میں، بلکہ زیادہ ہے۔ چند کروڑ نفوس کے تمام بنی نوع انسان خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سچے خدا اور زندہ خدا کو صحیح طور پر جانتے ہیں، یہ کیا فائدہ ان کا؟ ان چند کروڑ مسلمانوں کا جب وہ خدا پر یقین نہیں ان کو، نہ ان کی زندہ تجلیات کو دیکھتے ہیں، نہ اسے کہتے ہیں نہیں ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ختم نبوت ہم نے بنا لی ہے، اسی میں ہم مست ہو گئے، زندہ تجلی کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کے مطابق مصنوعی خدا بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے خدا اگر ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ دنیا میں شکست پر شکست ہے، مصنوعی خدا بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم خدا کے پرستار ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دعویٰ نہیں، ساری دنیا میں یہی ہے۔ تمام مذاہب اپنے آپ کو جو سچا سمجھتے ہیں یہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، سارے شرکوں میں ڈوبے ہوئے، شرکوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن ان کی اکثریت کے اندر قوت روحانیت اور خدا ترسی کم ہو گئی۔ قانون قدرت کریم سے ایسا ہے کہ گناہ سے نجات یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ہی ملتا ہے۔ اور معرفت کاملہ کہاں سے ملتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے نبی سے، جن کو کہتے ہیں یہ ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آن سلم نے جو پیشن گوئی کی تھی مسیح موعود، ان کے بھی منکر ہو گئے، وہ بھی پیشن گوئی ختم ہو گئی۔ اب کون سے دروازے کھلے ہیں؟ دجل کے دروازے کھلے، ہر قسم کی گندگی کی دروازے، کرپشن کے دروازے کھلے، باقی سارے دروازے کھول دیے، صرف ختم نبوت کا نام لے کر مسیح محمدی جو ہے اس کا دروازہ بند کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دروازہ کھلا ہے، پتہ نہیں کب آنا ہے، 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تو رسول بنی اسرائیل تھا، وہ کیسے شریعت لے کر آئے گا محمدی شریعت؟ تو پھر ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی اس کے آنے سے؟ حضور انور جو خلیفۃ المسیح جو ہمارے خامس ہیں وہ فرماتے ہیں مسلمان اپنے مذہب کا نام اسلام تو کہتے ہیں، لیکن جب تک انسان میں وہ باتیں پیدا نہیں ہوں گی، اسلام والی باتیں، روحانیت کی باتیں، ایمان کی باتیں، ایمان تو سریہ پر چلے جانا تھا جب آنا تھا مسیح موعود، پیشن گوئیاں تھی آنسلم کی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتائیں کہ اللہ کی معرفت کہ جن راستوں پر روشن کر کے دکھایا گیا ہے قرآن مجید میں، اگر وہ سمجھنا ہو تو امام دان کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن فقط دنیا کے مقاصد، شغلوں اور آرزوؤں کے ساتھ چل کر انسان کو یہ گورے مقصود نہیں مل سکتا۔ جب تک انسان کے دل کی کھڑکی خدا تعالی کی طرف کھلے وہ اس کو گورے مقصود بغیر خدا کے نہیں مل سکتا، جتنی مرضی چھلانگیں لگا لے ختم نبوت کی۔ حضور انور نے فرمایا یوکرین کی جنگ زدہ علاقوں کے جو حالات ہیں، بڑی لمبی بات میں مختصر کر رہا ہوں، دنیا کے حالات جو ہیں اس بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعا جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی تباہی سے بچائے اور انسان کو عقل دے اور اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچاننے والے ہوں۔ خطبہ جمعہ 25 مارچ 2022۔ اس سے قبل ایک لمبے عرصے سے حضور انور نے دنیا کو اپنے رب کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ صرف بلا نہیں لگا لینا ختم نبوت کا، اس کے نبوت کے ختم نبوت کی احکام جو ہیں وسلم کی، وہ اس کی بھی پیروی کرنی ہے۔ دنیا آج کل تباہی کی طرف جاری فرمایا، اور دنیا کو بچانا ہماری ذمہ داری، یعنی احمدیت، حقیقی اسلام، خلافت کی ذمہ داری۔
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، آپس میں حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اور نہ ہم عراق، شام، افغانستان کی تباہی کو دیکھتے ہیں، ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی خوش ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، یہ دعوے ہیں کہ نہیں کیے جائیں گے، ان کو شاید پتہ لگ گیا، ایسے ذرائع ہیں جو نہیں پتہ نہیں، یہ اسے کوئی ضمانت تو نہیں دی سکتے، پر اس کا انجام تو بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب ایم یو کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائیں۔ اصل فساد ہی ہے یہ کہ ایک دوسرے کے حقوق طلب کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے اور عالم اسلام اور مغربی دنیا نے تو تباہی مچا دی حقوق کی، طلب کیے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر فضول باتیں کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی جائے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے خدا کے احکام ہی دنیا میں، احکام کی پیروی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ خاکسار بھی جماعت کا ایک بہت ہی معمولی قسم کا حقیر قسم کا کارکن ہے، تو میں بھی خلیفہ وقت کی اقتداء میں ان کی وہی کام ہے جو ساری جماعت کر رہی ہے۔ دنیا کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کنارے تک کیسے پہنچانا ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ میں کنارے تک کہاں پہنچا سکتا ہوں، میں تو آپ تک ہی پہنچاؤں گا، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتا ہے دنیا میں کنارے تک پہنچانے والے بے شمار لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ